وہ کون سا عمل ہے جو قبر کو روشن کر دیتا ہے؟ قرآن کی تلاوت اور نماز۔ وہ کون سا عمل ہے جو گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے؟ سچی توبہ۔ جنت میں جانے والوں کی سب سے خوبصورت صفت کیا ہوگی؟ نرم دل اور اچھے اخلاق۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے؟ اخلاق کے ساتھ۔ کون سا صدقہ ایسا ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ وہ کون سی دعا ہے جو مشکل وقت میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ کون سی نیکی ہے جو انسان کو جنت کے قریب کر دیتی ہے؟ مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سی دعا پسند ہے جو عاجزی اور خلوص دل سے مانگی جائے؟ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان کون سا ہے؟ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ مصیبت کے وقت مومن کا بہترین ہتھیار کیا ہے؟ صبر اور دعا۔ وہ کون سا عمل ہے جو گناہوں کو ایسے دھوتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے؟ توبہ اور صدقہ۔ رزق میں برکت کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ استغفار کی کثرت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی کون سی ادا سب سے زیادہ پسند ہے؟ ندامت کے آنسو بہا کر توبہ کرنا۔ دنیا کی سب سے قیمتی اور نایاب چیز کیا ہے؟ وہ وقت جو اللہ کی یاد اور انسانیت کی خدمت میں گزرے۔ انسان کا اصل سرمایہ کیا ہے جو قبر میں ساتھ جائے گا؟ نیک اعمال اور صدقہ جاریہ۔ اسلام میں سب سے وزنی عمل کون سا ہے؟ اچھا اخلاق۔ دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ اللہ پر کامل یقین رکھنا۔ مومن کے لیے سب سے بڑی خوشخبری کیا ہے؟ مرتے وقت کلمہ طیبہ کا نصیب ہونا۔ اندھیری قبر کا بہترین چراغ کیا ہے؟ دنیا میں پڑھی گئی نماز تہجد و تلاوت قرآن۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کی کمی محسوس ہوگی؟ وقت کی وہ گھڑیاں جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئیں۔ انسان کی اصل محرومی کس چیز میں ہے؟ اللہ سے دوری ہی انسان کی سب سے بڑی محرومی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی اور پہلے خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انسان کی اصل کامیابی کس چیز میں ہے؟ اللہ کی رضا میں۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت قرآن میں کیا بیان ہوئی ہے؟ آزمائش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاقتور انسان کس کو کہا؟ جو غصے کو قابو کرے۔ زکوٰۃ کن مسلمانوں پر فرض ہوتی ہے؟ صاحب نصاب پر۔ حج اسلام کا کون سا رکن ہے؟ پانچواں رکن۔ انسان کے جسم کا سب سے بڑا عضو کون سا ہے؟ جلد ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم کون سا ہے؟ ایشیا۔ حدیث کے مطابق بہترین انسان کس کو کہا گیا ہے؟ جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ جہنم کا سب سے نچلا درجہ کس کے لیے ہوگا؟ منافقین کے لیے۔ انسان کو گناہوں سے بچانے والی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تقوی ہے۔
اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک۔ دل کو سکون دینے والی سب سے مؤثر عبادت کون سی ہے؟ ذکر الہی۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ذکر کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ پانی پلانا۔ دنیا میں برائی اور دکھ کیوں موجود ہیں؟ یہ کائنات ازداد کا مجموعہ ہے۔ اگر دکھ نہ ہوتا تو سکھ کی پہچان نہ ہوتی، اور اگر برائی نہ ہوتی تو اچھائی کا انتخاب کرنے والی کی کوئی فضیلت نہ رہتی۔ یہ سب امتحان کا حصہ ہے۔ کیا انسان واقعی اپنے فیصلوں میں آزاد ہے؟ انسان کو نیت اور کوشش کی حد تک اختیار دیا گیا ہے، جبکہ نتیجے کا مالک اللہ ہے۔ انسان اپنی کوشش کا ذمہ دار ہے، فیصلے کی کامیابی یا ناکامی کا نہیں۔ کائنات کا پھیلنا کس عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ سائنس اور قرآن دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا کوئی آغاز تھا اور ایک دن یہ اپنے مرکز کی طرف واپس لپیٹ دی جائے گی۔ خودی یا اپنی پہچان کا اصل مقصد کیا ہے؟ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اپنی صلاحیتوں اور کمزوریوں کا ادراک ہی انسان کو انسانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز کرتا ہے۔ ضمیر کی ملامت انسان کے لیے کیا پیغام رکھتی ہے؟ ضمیر وہ اندرونی عدالت ہے جو کسی بھی بیرونی قانون سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انسان کے اندر رکھا گیا اور وہ الارم ہے جو اسے گرنے سے پہلے خبردار کرتا ہے۔ تنہائی میں انسان کا رویہ اس کی اصلیت کیوں ہوتا ہے؟ معاشرے میں انسان لبادے اوڑھ کر رہتا ہے، لیکن تنہائی میں وہ وہی ہوتا ہے جو حقیقت میں ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی تقویٰ معتبر ہے جو دنیا کی نظروں سے چھپ کر ہو۔ کیا مادی ترقی انسان کو حقیقی اطمینان دے سکتی ہے؟ مادی چیزیں صرف سہولت فراہم کرتی ہیں، سکون نہیں۔ سکون کا تعلق دل کی کیفیت سے ہے، جو صرف اپنے اصل کے ساتھ تعلق جوڑنے سے حاصل ہوتا ہے۔ موت کا خوف دراصل کس چیز کا خوف ہے؟ موت کا خوف دراصل ادھورے کاموں اور نامعلوم منزل کا خوف ہے۔ جس نے اپنی زندگی کو بامقصد بنا لیا اس کے لیے موت ایک سفر کی تکمیل اور محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ انسانی رشتوں میں آزمائش کا پہلو کیا ہے؟ رشتے دراصل انسان کے اخلاق اور صبر کا آئینہ ہوتے ہیں۔ دوسروں کی تلخیوں پر درگزر کرنا اور حقوق ادا کرنا ہی اصل وہ عمل ہے جو انسان کے درجے بلند کرتا ہے۔ وقت کی قدر کرنا کیوں ضروری ہے؟ وقت وہ واحد دولت ہے جو ایک بار خرچ ہو جائے تو دوبارہ کمائی نہیں جا سکتی۔ زندگی کے ہر لمحے کا حساب اس کے استعمال کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ عدل اور ظلم کا توازن آخرت میں کیسے ہوگا؟ دنیا میں اکثر ظالم طاقتور رہتے ہیں اور مظلوم بے بس۔ اس لیے ایک ایسی عدالت کا ہونا ناگزیر ہے جہاں ذرہ برابر بھی نا انصافی نہ ہو اور حق دار کو اس کا حق ملے۔
علم کا غرور انسان کو کس طرح گمراہ کرتا ہے؟ جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ وہ سب جانتا ہے، وہیں سے اس کی جہالت شروع ہوتی ہے۔ حقیقی علم وہ ہے جو انسان میں تواضع اور عاجزی پیدا کرے۔ کائنات کی خاموشی میں کیا پیغام چھپا ہے؟ کائنات کی خاموشی دراصل ایک عظیم تسبیح ہے۔ ستارے، سیارے اور کہکشائیں بغیر کسی شور کے اپنے مدار میں چل کر نظام قدرت کی گواہی دے رہے ہیں۔ زندگی کا حاصل کیا ہے؟ زندگی کا حاصل وہ نہیں جو آپ نے جمع کیا، بلکہ وہ ہے جو آپ نے دوسروں میں تقسیم کیا۔ آپ کی چھوڑی ہوئی اچھی یاد اور نفع بخش کام ہی آپ کی اصل وراثت ہے۔ امید اور خوش فہمی میں کیا فرق ہے؟ امید محنت کے بعد نتیجے کے لیے اللہ پر بھروسہ ہے، جبکہ خوش فہمی بغیر عمل کے معجزے کا انتظار کرنے کا نام ہے۔ انسانی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ کیا ہے؟ وہ تجربات اور اسباق جو انسان نے اپنی غلطیوں سے سیکھے ہوں، کیونکہ یہی اسے پختگی اور دانش عطا کرتے ہیں۔ کیا درگزر کرنا کمزوری کی نشانی ہے؟ درگزر کرنا سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ یہ انتقام کے جذبے پر قابو پانے کا نام ہے، جو صرف ایک مضبوط ارادے والا انسان ہی کر سکتا ہے۔ کائنات میں تکرار کا کیا مقصد ہے؟ سورج کا نکلنا، موسموں کا بدلنا اور دن رات کا آنا انسان کو اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ ہر آغاز کا ایک انجام اور ہر انجام کا ایک نیا آغاز ہے۔ بدنامی کا ڈر انسان کو نیکی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ بدنامی کا ڈر انسان کو صرف ظاہری برائی سے روکتا ہے، جبکہ اصل نیکی وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے تنہائی میں قائم رہے۔ کیا عقل کے ذریعے روح کا مشاہدہ ممکن ہے؟ عقل روح کی تخلیق کو تو دیکھ سکتی ہے، لیکن اس کی ماہیت کو نہیں پا سکتی۔ جیسے آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے، مگر خود کو دیکھنے کے لیے آئینے کی محتاج ہے۔ زندگی میں توازن کا کیا مطلب ہے؟ توازن کا مطلب حقوق اور فرائض کے درمیان ایسی لکیر کھینچنا ہے جہاں نہ آپ کسی کا حق مارے اور نہ اپنی ذات کو ضائع ہونے دے۔ انسانی شخصیت کا اصل جوہر کب کھل کر سامنے آتا ہے؟ انسان کی اصلیت اقتدار، دولت اور غصے کی حالت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ وہ پیمانے ہیں جو انسان کے اندرونی چھپے ہوئے اخلاق کو باہر لے آتے ہیں۔ کیا کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کے لیے مسخر ہے؟ کائنات انسان کی خدمت کے لیے ہے، لیکن اس پر غلبہ پانے کے لیے نہیں، بلکہ اسے سمجھ کر اس کے خالق تک پہنچنے کے لیے ایک علامت کے طور پر ہے۔ سچ بولنا کیوں مشکل عمل سمجھا جاتا ہے؟ سچ بولنا صرف زبان کا عمل نہیں بلکہ یہ اپنے مفادات کی قربانی مانگتا ہے، اور انسان کے لیے سب سے مشکل کام اپنے مفاد کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔
मादी तरक्की ने इंसान से क्या छीन लिया है? मादी तरक्की ने इंसान को सहूलतें तो दी, लेकिन उसने गौर फिक्र की फुर्सत और अपने बातन से जुड़ने का सुकून छीन लिया है। क्या खौफ हमेशा एक मनफी जज्बा है? खौफ अगर बुराई से रोक दे तो ये एक मुस्बत ताकत है, लेकिन अगर ये अमल और हरकत को मफलूज कर दे तो ये एक जहर बन जाता है। इंसानी इरादे और अल्लाह की मशीयत में क्या फ़र्क है? इंसान वो सोचता है जो उसे अच्छा लगता है, जबकि अल्लाह वो करता है जो इंसान के हक में बेहतर होता है। इन दोनों के फ़र्क का नाम ही आज़माइश है। क्या हर खामोशी का मतलब सुकून होता है? नहीं, बाज़ खामोशियाँ बदतरीन तूफ़ान का पेश ख़ैमा होती है और बाज़ खामोशियाँ गहरे दुःख का इज़हार होती हैं, जिसे अल्फ़ाज़ बयान करने से कासिर होते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? खुद फ़रेबी इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है, जहाँ वो अपनी गलतियों को मसलहत का नाम देकर अपने ज़मीर को मुतमईन करने की कोशिश करता है। इंसान की ज़िंदगी में ख़ला का एहसास क्यों पैदा होता है? यह ख़ला दरअसल रूह की वो पुकार है, जो मादी अशिया से नहीं बल्कि मकसद और हकीकत के अदराक से पर होती है। जब इंसान अपने असल मरकज़ से दूर होता है, तो दुनिया की हर नेमत के बावजूद वह अधूरा रहता है। क्या नाकामियाँ इंसानी इर्तिक़ा के लिए ज़रूरी हैं? नाकामी वो आईना है जो इंसान को उसकी हदूद और गलतियों से आगाह करता है। बगैर ठोकर खाए इंसान अपनी ताकत और इस्तेकामत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इसलिए हर नाकामी दरअसल एक नया सबक है। तकब्बुर और खुद एतमादी के दरमियान बारीक लकीर क्या है? खुद एतमादी अपनी सलाहियतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करने का नाम है, जबकि तकब्बुर दूसरों को खुद से कमतर समझने और हक को जुटलाने का नाम है। खुद एतमादी बुलंद करती है और तकब्बुर गिरा देता है। कायनात में खामोशी का अपना एक बयान क्यों है? खामोशी वो ज़ुबान है जिसमें कायनात के गहरे तरीन राज पोशीदा है। जब इंसानी कलाम रुकता है तभी वो कायनाती हम आहंगी और अपने बातन की आवाज़ सुनने के काबिल होता है। क्या तब्दीली कायनात का वाहिद मुस्तकिल कानून है? जी हाँ, ठहराव सिर्फ मौत है, जबकि हरकत जिंदगी है। कायनात का जर्रा जर्रा हर लम्हा तब्दील हो रहा है, ताकि वो अपने कमाल की तरफ बढ़ सके। जो इस तब्दीली को कबूल नहीं करता, वो वक्त की दौड़ में पीछे रह जाता है। बसारत और बसीरत में क्या फ़र्क है? बसारत आँख से मादी दुनिया को देखने का नाम है, जबकि बसीरत दिल की वो आँख है, जो चीज़ों के पीछे छुपे हुए हक़ाइक़, नताइज और मसलहतों को देख लेती है। क्या दौलत और इक़्तिदार इंसान की असलियत बदल देते हैं? दौलत और इक़्तिदार इंसान को बदलते नहीं बल्कि उसे बेनकाब कर देते हैं। ये वो ताकतें हैं जो इंसान के अंदर छुपे हुए असली औसाफ को पूरी शिद्दत के साथ बाहर ले आती हैं। क्या दर्द इंसान के लिए एक तोहफा हो सकता है? दर्द इंसान को हसास बनाता है और उसे दूसरों के दुख महसूस करने की सलाहियत देता है। ये वो सीकल है
جو انسانی روح کو مانچ کر اس میں چمک پیدا کر دیتا ہے۔ کیا معافی مانگنا کمزوری کی علامت ہے؟ معافی مانگنا سب سے بڑی بہادری ہے، کیونکہ اس کے لیے اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے۔ یہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے اور اپنے نفس کی اصلاح کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔